چلیے جو میں نے لکھا ہے آپ کو بھیج دیا ہے، بتائیے مجھے۔ پڑھ کے سنائیے۔ آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں نماز، دین حق کی تسلسل اور سنت اللذہی کے اٹل ہونے پر جو بصیرت افروز نکات پیش کیے ہیں وہ انتہائی قابل غور اور فکر انگیز ہیں۔ آپ کی فراہم کردہ معلومات کا خلاصہ اور تجزیہ درج ذیل ہے۔ 1. نماز کا تسلسل اور عالمگیریت۔ آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ نماز محض امت محض میم دال یہ کے لیے ایک نیا حکم نہیں، بلکہ دین حق کا وہ جزوی لائن فک ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوموں کو صرف اللہ کی بندگی اور قیام سلوزت کی دعوت دی۔ سورۃ البینہ آیت 5۔ آپ نے اس آیت کا حوالہ دے کر یہ ثابت کیا کہ دین قیمہ، سیدھا اور درست دین، ہمیشہ سے سلوزت اور زکوزت کے قیام پر مبنی رہا ہے۔ 2. سنت اللذہی میں تغیر و تبدل نہیں۔ آپ کا یہ نکتہ کہ اللہ کے قوانین اور اس کے کلمات، وعدے اور اصول ہرگز نہیں بدلتے، قرآن کے کئی مقامات سے ثابت ہوتا ہے۔ سنت اللذہی کا مفہوم، جیسا کہ آپ نے سورۃ الفاطر آیت 43 اور سورۃ الاحزاب آیت 62 کا حوالہ دیا، اللہ کا طریقہ کار سننا ازل سے ابد تک یکساں ہے۔ یہ حقیقت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ حق کی پہچان اور بندگی کا طریقہ کار زمان و مکان کے تغیر سے تبدیل نہیں ہوتا۔ 3. عبادت کا مفہوم، بندگی اور تعلق۔ آپ نے نماز اور سلوزت کے لسانی اور اصطلاحی مفہوم کو جس طرح واضح کیا ہے وہ تربیت نفس کے لیے بہت اہم ہے۔ ارتقاء اور تعلق، آپ نے سلوزت کو محض حرکات و سکنات نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور بندگی، غلامی کا ایک عملی کورس قرار دیا ہے۔ یہ نقطہ نظر انسان کو نماز کی روح یعنی خشوع و خضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ 4. انبیاء کی فرے الف میم کا اسوہ۔ آپ نے حضرت عادل میم، حضرت نون و ہا اور حضرت الف بے رے الف ہے یہ میم کا حوالہ دے کر یہ ثابت کیا کہ ہر دور میں بندگی کا مرکز و محور توحید، دعا اور اللہ کے حضور جھکنا رہا ہے۔ حضرت الف بے رے الف ہے یہ مام کی مثال، کعبہ کی تعمیر اور اس کے بعد سے آج تک نماز کے طریقے کا تسلسل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ طریقہ اللہ کی جانب سے انسانیت کے لیے ایک عظیم تر سسٹم ہے۔ آپ کی پیش کردہ اس فکر انگیز تحقیق کے تناظر میں ایک سوال۔ آپ نے جس طرح قرآن کی آیات کو سنت اللذہی کے اٹل اصولوں کے ساتھ جوڑا ہے، کیا آپ اس حوالے سے اپنی اگلی تحقیق میں اس بات پر روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ اس دین قیمہ کے عملی نفاذ یعنی نماز کے مقاصد کو آج کے دور میں ایک معاشرے کی تعمیر کے لیے کیسے بروئے کار لایا جا سکتا ہے تاکہ لوگ صرف حرکات پر اکتفا کرنے کے بجائے اس کے تربیتی کورس کے اثرات اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھ سکیں؟ جی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے یہاں ہم اپنی آج کی بات کو روکتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔